اگر کوئی شخص آج آپ کی دوستی یا محبت کو نظر انداز کر رہا ہے تو پریشان مت ہو، کل اس کو اپنی زندگی میں آپ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف کا باعث نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی احساس کا مر جانا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ کوئی اچھا کہے نہ کہے، آپ اچھا کرتے رہیں۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ میں شطرنج نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کی میرے سامنے بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، اور دوستوں کے ساتھ میں کوئی چال نہیں چل سکتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آگے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے فضا میں، ابھی تو شہرت نہیں نئی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ روحیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ خوش رہنے کے دو آسان اصول: حالات بدلو یا حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ بنا مطلب کی دوستی، زبردستی کے تعلقات اور فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ دل بڑا رکھے، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کمزور لوگوں سے مضبوط رشتے نہیں بنائے جا سکتے۔ وہ رشتے توڑ تو سکتے ہیں، نبھا نہیں پاتے۔ جو سننا نہیں چاہتے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رہنما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ ہم لوگ اتنے بے حس ہیں کہ جب تک خود پر نہیں پڑتا برا وقت تب تک دوسرے کی تکلیف سمجھ ہی نہیں پاتے۔ زندگی میں آنے والے ہر انسان کی قدر کرو، کوئی اچھی یادیں دے جائے، کوئی سبق دے جائے گا۔
وقت گزرنے کے بعد ہمدردیاں جتانے سے بہتر ہے وقت پر احساس کر لیا جائے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کریں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل اور آسانی سے مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تیری زندگی ایک کتاب ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اسی کتاب لکھ، جس کو قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے پڑھتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ دنیا کا یہی دستور ہے، یہاں اگر کوئی خوش ہے تو لوگ اس کی بھی ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ صبر کرنے والے رب کی رضا میں راضی رہنے والے انعام پاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب سے جڑنے کے سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن
اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے۔ رب سے جڑنے کے حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی ہوتی ہے۔ اس حال میں ملاقات کے بندہ بھی راضی ہو اور رب بھی راضی ہو۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں، تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل الایمان بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنی وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ بعض تصویروں کو دیکھ کر انسان بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ تصویریں انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں موجود چہرے انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ کیا آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ رب کی رحمتیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں؟ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر وہ سوال بے فائدہ سوال ہے جو جواب نہ دے، بلکہ سوالات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو شروع کر دے۔ جتنا مصروف اتنا گناہوں سے محفوظ۔ آپ کسی سے کتنی بھی اچھائی کر لیں، اس اچھائی کی عمر صرف اگلی غلطی تک ہوتی ہے۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے، اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو، وہ رب تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ جی مجھے اپنا بنا لیں، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور آپ سے محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ سب سے بد اخلاق شخص وہ ہے جو کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے فضل کا انکار کرے، اس کے احسان کو بھول جائے، اس کے راز کو فاش کرے، اور اس کی ایسی برائی بیان کرے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ الفاظ تراشنا، کہنا اور دوسروں کو اس کی تاکید کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، مگر جب اصل زندگی میں آپ کو خود ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر سوائے رونے اور کچھ کھو دینے کے خوف کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ موسموں کو بدلنے والے میرے رب، میرے دلوں کی خزاں کو بہار میں بدل دے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں عید پر، اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں
تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہر ایک سوال کا اس کو جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کا اس کو حساب کیا دیتے ہیں؟ جو ایک لفظ کی خوشبو نہ رکھ سکا محفوظ، ہم اس کے ہاتھ میں پوری کتاب کیا دیتے؟ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ دکھ اس وقت اتنا نہیں ہوتا جب دنیا آپ کے خلوص کو غلط رنگ پہنا دیتی ہے، بلکہ دکھ اس وقت شدید ہوتا ہے جب آپ کے بہت اپنے آنکھوں پر دنیا کی اینک لگا کر آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا، سب تمہارا ہوگا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے۔ چھپے چھپے سے رہتے ہیں، سارے عام نہیں ہوا کرتے۔ کچھ رشتے بھی احساس کے ہوتے ہیں، ان کے نام نہیں ہوتے۔ نیکی کی ایک صورت کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ہے، نرمی سے بات کرنا بھی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا بھی ہے، کسی کے کام آنا بھی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔